السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسٹرز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو ڈیئر، آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ و ناول ہارا جنون کی قسط نمبر 41، جس کی لکھاری ہما قریشی ہیں۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے کی کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ سفید پردوں پر سورج کی کرنیں سنہری عکس بکھیر رہی تھیں۔ آئینے کے عین سامنے مصطفیٰ کھڑا ٹائی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑی سمرا مسکراہٹ ضبط کیے یہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، پھر الجھ گئے نا ٹائی کے ساتھ؟ مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے ہار مان لی۔ یار، میرے خیال سے تو اب یہ آپ ہی کا کام ہے تو بہتر ہے کہ آپ ہی کریں۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ سمرا مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی اس کے پاس آئی، نرمی سے اس کے گریبان کے بٹن بند کیے اور مہارت سے ٹائی باندھنے لگی۔ مصطفیٰ نظریں جھکائے اس کی ہر حرکت محسوس کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور سکون تھا، جیسے دن کی تمام تھکن ابھی سے اتر گئی ہو گیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی تو مصطفیٰ نے ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ چلیں؟ وہ مسکرائی۔ بالکل چلیں۔ آج آفس میں فرسٹ ڈے ہے، بہت کام پینڈنگ پڑا ہے، شاید مجھے لیٹ ہو جائے، تو آپ ایک کام کیجئے گا، مجھے لنچ میں آفس میں ہی جوائن کر لیجئے گا۔ وہ دونوں ساتھ میں ہی سیڑھیاں اترتے باہر آئے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو پھر بتا بھی دیں کیا کھائیں گے؟ وہ ریشا کو گڈ مارننگ کا جواب دیتا، کوٹ کرسی کی پشت پر ڈالتا، سمرا کے لیے کرسی گھسیٹتا، خود بھی نیپکن اپنی گود میں ڈالتا مزے سے بیٹھ گیا تھا، جبکہ ریشا صاحبہ موبائل میں مصروف تھیں۔ جو مرضی چاہیے بنا لیجیے گا۔ وہ بریشا کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ ریڈی ہیں میڈم؟ مصطفیٰ نے گلا کھنکھار کر توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ ہاں، وہ جو اپنی ماں سے بات کر رہی تھی یکدم ٹھٹک گئی تھی۔ ناشتہ ہو گیا تو چلو۔ وہ اس وقت سٹائلش سے 2 پیس سوٹ پہ ملبوس تھی، گلے میں اسٹالر لپیٹ رکھا تھا۔ بس چلتے ہیں۔ موم کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئی ناشتے پر؟ مصطفیٰ نے ان کی غیر موجودگی نوٹ کر کے پوچھا۔ آنٹی نے ناشتہ ذرا جلدی کر لیا ہے، ابھی روم میں گئی ہیں اور تمہیں بھی وہیں بلوایا ہے۔ وہ سر ہلا گیا، جبکہ اب وہ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان ناشتہ فنش کر چکے تھے۔ میں ذرا مام سے مل لوں، تم گاڑی میں بیٹھو۔ وہ ہدایت کرتا نیپکن سے منہ تھپتھپا کر کھڑا ہوتا، کوٹ پہن کر اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ مام، خیریت؟ آج آپ نے جلدی ناشتہ کر لیا؟ اس نے ذرا حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، بس تم بتاؤ، آج میرا بیٹا خیر سے آفس جا رہا ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ جی، وہ ان کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ میں ریشا کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، سمرا گھر میں ہے، وہ آگاہ کر رہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، خیر سے جاؤ۔ وہ ہولے سے مسکراتا روم سے باہر نکل آیا تھا، جہاں وہ ان کی پہلے سے ہی منتظر تھی۔ مصطفیٰ، کل مما کی فلائٹ ہے پاکستان کی۔ وہ آفس کے راستے کی جانب گامزن تھے۔
اوکے نو پرابلم. تم مجھے یہ بتاؤ کہ مشتبہ کے ساتھ تمہارا ریلیشن کیسا ہے؟ وہ اب سوالیہ لہجے میں بولا. ویسا بالکل نہیں ہے جیسا تمہارا اور سمرا کا ہے. وہ شرارت سے لب دانتوں تلے دبا کر بولی تو مصطفیٰ نے گردن پھیر کر اسے گھورا تھا. اچھا بابا سوری. وہ مسکراہٹ دبا گئی. سخت زہر لگ رہی ہے مجھے تمہاری یہ حرکت. وہ ذرا منہ بنا گئی. بس بھائی اب وہ میرا شوہر ہے، آفس میں ذرا تمیز سے پیش آنا. وہ جان بوجھ کر بولی تھی. اس سے پہلے میں نے کون سا مسٹر مشتبہ کو کچھ کہا تھا؟ اس نے ابرو اٹھائے. جو بھی ہے. خیر احان والے معاملے کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ مہروز انکل اب مزید خاموش نہیں بیٹھیں گے. جھوٹا نکاح نامہ ابھی تک ان کے پاس موجود ہے. اس بار وہ فکر مندی سے بولی تھی. جھوٹا نکاح نامہ ہے نا؟ ویسے بھی اب تمہارا اصل شوہر خود ہی ہینڈل کر لے گا تمہارے جھوٹے شوہر کو. اس بار وہ بھی شرارت سے بولا تھا تو ریشا سر جھٹک کر مسکرا دی. اتنی ہی دیر میں وہ آفس پہنچ گئے تھے جہاں وہ پہلے ہی موجود تھا. وہ دونوں ساتھ آفس میں انٹر ہوئے تھے. پورا آفس ہی اسے وش کر رہا تھا. سب حال احوال پوچھ رہے تھے اور مشتبہ جو ان دونوں کو دیکھ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا تھا پھر سامنے سے آتی ریشا کے گھورنے پر گڑبڑا کر اپنے کیبن کی جانب بڑھا تھا. مسٹر مشتبہ میرے آفس میں آئیں. اس کے سلام کا جواب دیتا وہ حکم صادر کرتا اپنے آفس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ریشا اس پر ایک نگاہ ڈالتی خود بھی مصطفیٰ کے آفس کی جانب بڑھی تھی. مشتبہ نے ارد گرد نگاہ گھمائی تو سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے. ایک گہری سانس بھرتا وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا. احان آپ اتنی اچانک 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، خیریت ہے نا؟ وہ اس کا سامان پیک کرتی ساتھ ساتھ سوالیہ انداز میں بولی تھی. ہاں یار سب ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، بس کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں. وہ عزلت میں کچھ ضروری ڈاکومنٹس ساتھ رکھتا مصروف دکھائی دے رہا تھا. ویسے مجھے کچھ ٹھیک لگ تو نہیں رہا. وہ قیاس لڑا رہی تھی. کچھ نہیں ہے یار، تمہیں صرف وہم ہو رہا ہے. وہ ٹالنے کو بول گیا تھا. اچھا. وہ سر ہلا کر اس کی چیزیں پیکنگ میں ہیلپ کر رہی تھی جو ایک چھوٹے سائز کے سوٹ کیس میں سب کچھ بھر چکا تھا. اپنا خیال رکھنا اور فضول کی ٹینشن نہیں لینا آئزل. وہ خبردار کر رہا تھا کیونکہ بہت جلد وہ دونوں پیرنٹس بننے والے تھے. اف اللہ احان میں کیوں ٹینشن لوں گی، کام کے لیے ہی جا رہے ہیں نا آپ؟ وہ مسکرا کر بولی تو اسے سنجیدہ تاثرات سمیت اسے اپنے حصار میں لیا تھا، ساتھ ہی اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے تھے. میں کم ان سر؟ وہ مسکرا کر بولا. کم ان. کیسے ہیں مسٹر مشتبہ؟ وہ مسکرا کر سوالیہ انداز میں بولا تھا. الحمدللہ آئی ایم گڈ. اس نے ایک نظر خود سے بے نیاز بیٹھی ریشا پر ڈالی جو موبائل پر ایسے مصروف تھی جیسے اس سے اہم کوئی کام ہی نہ ہو. جاب کیسی جا رہی ہے؟ وہ خوش اخلاقی سے پوچھ رہا تھا. اچھی جا رہی ہے. بیٹھو یار، کھڑے کیوں ہو؟ اس بار وہ ریشا کو ذرا گھور کر بولا جو لاپرواہ سی بیٹھی تھی. تھینک یو سر، آپ بتائیں کوئی خاص کام؟ ہاں میں چاہ رہا تھا کہ آپ اور ریشا فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں. مشتبہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے. سوری سر مگر الحمدللہ میرے پاس اپنا گھر موجود ہے. مصطفیٰ نے خاموش نگاہ ڈالی تھی. مشتبہ وہ فلیٹ میرا ہے. ریشا نے گردن گھمائی. اور میں آپ کو نکاح سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ آپ وہیں رہیں گی جہاں میں رہوں گا. اگر آپ فلیٹ میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں تو شوق سے جائیے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے.
میں چلتا ہوں، مجھے کام کرنا ہے، پرسنل ڈسکشن گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ خفگی سے عریشہ کو دیکھتا آفس سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس بار مصطفیٰ نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ یار یہ بندہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ حیران ہوئی۔ خوددار ہے یار، میں تو بس اس کا امتحان لے رہا تھا، اور جس طرح اس کے چہرے کے ایکسپریشنز چینج ہوئے تھے مجھے تو لگ رہا تھا ابھی ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جائے گا تمہیں۔ مصطفیٰ اب اس کی حالت سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہے تو خوددار، بس اسی لیے میں نے اسے چوز کیا تھا۔ اب وہ ذرا اترائی۔ آپ کی تو کیا ہی بات ہے بھائی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ اب دونوں کام میں مصروف تھے۔ جبران صاحب کچھ کریں، شارق جیل میں ہے۔ فرناز ان کے سر پر کھڑی مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھی۔ تو ماما یہ سب ہوا بھی تو آپ کی وجہ سے ہے نا؟ اگر آپ لوگوں نے یہاں سمرا کو قید نہ کیا ہوتا تو احد مصطفیٰ کبھی ایسا نہ کرتا، وہ باور کراتے لہجے میں بولی تھی۔ کیوں نہ کرتا؟ وہ ایسا ہی تھا، وہ اپنے بھائی کو قتل اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ وہ درستگی سے بولی۔ مجھے تو آپ لوگوں کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ میں نے ترکیہ میں ماسٹرز کے لیے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا، میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے، اسکالرشپ بھی مل گئی ہے، 10 تاریخ کی میری فلائٹ ہے، بس کچھ ضروری ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، وہ آگاہ کر رہی تھی۔ اس بار جبران صاحب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ قصوہ بیٹا ہم تو آپ کی شادی بابا پلیز ایک بیٹی کی کر دینا شادی، پہلے آپ لوگ اس کے مسئلے نبٹ لیں، اور جس طرح اس گھر کا ماحول ہو گیا ہے میں مزید یہاں رہ کر اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتی۔ وہ لب بھینچ گئے۔ یہ حقیقت تھی کہ انہوں نے اس پر توجہ دینا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر بیٹا انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بس بابا جان میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی تھی۔ جاری ہے۔ جو لوگ ہارا جنون کے PDF کے منتظر ہیں ان کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ PDF نہیں آئے گا، باقی ناول اگلے ماہ تک صرف YouTube پر مکمل ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو PDF چاہیے تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر لیں۔ جی تو ناظرین کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری آج کی نیو قسط؟ امید ہے آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ باکس میں